جی السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ایک نیو بلاگ کے ساتھ 23 مارچ ماشاءاللہ کہ ہمارا ایک بہت ہی زبردست دن، یوم پاکستان جس کو کہا جاتا ہے۔ اور آج حافظ صاحب پہلے بات کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر میں اپنی جو قرارداد لاہور جس کو ہم کہتے ہیں، جس کی وجہ سے آج 23 مارچ ہے، تو یوم پاکستان اب جس کو نام دے دیا گیا، تو اس کو یہ اچھے طریقے سے قرارداد پاکستان کیوں نام دیا گیا اور قرارداد لاہور سے قرارداد پاکستان کیوں بنی، یہ حافظ صاحب آپ کو بھی پڑھ کے بتاتے ہیں۔ پھر دین آفٹر میں جو انگلش میں جو ہمارے ویور دوسرے ہیں، اگر جن کو انگلش سمجھ آتی ہے، انشاءاللہ ان کو میں پھر انگلش میں اسٹڈی کر کے پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، لیں حافظ صاحب پھر آپ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی سٹارٹ کریں پھر۔ لیں جی، بند ہو گیا، کوئی نہیں، اس کا ٹائم تھوڑا زیادہ لگا دیتے نا، کوئی نہیں، زوم کر لیں، نزدیک کر لیں۔ نزدیک ہی نزدیک ہے یار۔ اچھا تو جی، بات یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ قائد اعظم ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کا ارشاد ہے کہ پاکستان تو اسی وقت سے وجود آ گیا تھا، وجود میں آ گیا تھا جس دن ہندوستان کا پہلا مسلم، ہندوستان کا پہلا ہندو، سوری میں نے مسلم کہہ دیا، پہلا ہندو جب مسلمان ہو گیا تھا۔ قائد اعظم نے تب ہی کہہ دیا تھا کہ پاکستان تو اسی وقت وجود میں آ گیا جس دن پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ تو اس کی مناسبت سے فہد بھائی نے یار ایک بات کر لی ہے بیچ میں۔ اب تو ہندوستان میں 2 قومیں موجود کی تھیں، اس کو ہاتھ میں پکڑ کے تھوڑا اونچا ہو جائیں گے اور اتنی ان کو نظر بھی آئیں گے۔ ہندوستان میں نا سب تو پہلے تو نا میں آپ کو یہ اوور ویو دوں کہ 2 مسلم قومیں آباد تھیں، 2 مسلم قومیں کہہ رہا ہوں، 2 قومیں آباد تھیں، ایک ہندو تھی بیچ میں اور اس کے بعد ایک تھی ہم مسلمان، ٹھیک ہے۔ اور علیحدہ قومیت تھی، علیحدہ تصور تھا۔ باقی 9-10 کے مطالعہ پاکستان آپ کو پتہ ہے، 9-10 کے ہمارے اسٹوڈنٹس آج کل یہی رٹے شٹے لگا رہے ہیں پیپر میں۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کا قیام پاکستان کا متحرک تھا، یہی تصور 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ سالانہ اجلاس کے موقع پر ایک قرارداد کی صورت میں پیش کیا گیا جس کو قرارداد لاہور کہا جاتا ہے، یا قرارداد کہا جاتا ہے، قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ جی 23 مارچ کی تاریخ اجلاس میں شیر بنگال مولوی عبدالحق اور اس کے بعد قرارداد لاہور پیش کی گئی، جس میں چودھری خلیل الرحمان، مولانا ظفر علی خان، سر عبداللہ ہارون، سردار اورنگزیب، نوام اسماعیل، قاضی محمد کیسا اور بیگ محمد جوہر علی کی تائید کی گئی۔ قرارداد لاہور میں 400 لفظ پر مشتمل 4 پیراگراف پر مشتمل تھا۔ یہ جی ابھی تو یہاں پر مجھے تو بتایا گیا کہ جی یہ 400 لفظ پر مشتمل تھا اور اس کے بعد اس کے اندر وہ 4 پیراگراف تھے۔ تو آگے وہ پیراگراف کا تھوڑا سا وہ ہنٹ دیتے ہیں، بیچ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ کہا گیا اس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کی یہ رائے تھی کہ مسلم رائے کہ کوئی بھی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، وہ ہندو مدد ذیل اصول پر وضع نہ کیا گیا، یعنی جغرافیائی طور پر مستصلح علاقوں کی حد بندی ایسے علاقوں میں کی جائے جن کے علاقے مسلم اکثریت رکھتے ہیں۔ مطلب ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ اجلاس کا یہ مطلب تھا کہ ہندوستان میں جن علاقوں میں زیادہ تر مسلم اکثریت پائی جاتی تھی ان علاقوں کو علیحدہ کر کے پاکستان ایک ملک، ایک ریاست کی شکل دیتی ہے۔ تو اس کے بعد مثلا ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصے، ہندوستان کے شمال مغربی اور شمال مشرقی حصے، مشرقی حصہ ہمارا بنگلہ دیش اور مغربی ہمارا اس ٹائم پاکستان، میں ذرا صاف صاف کلیئر کرتے ہیں۔ جی ان کی تشکیل ایسی آزاد ریاستوں کی صورت کی جائے، میں نے ابھی آپ کو بات کی کہ ان کی تشکیل ایسی آزاد ریاستوں، مطلب کہ انہوں نے وہ علیحدہ کر کے حصے بنا دیے جائیں ان کے، کہ جس کی شمولیت وحدت خود مختار ہوں، مطلب کہ وہ آزاد ہوں، اپنے فیصلے خود کر سکیں، نہ کہ کوئی باہر سے انگریز آ کے کر سکیں۔ جی 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 تو آزاد ریاستوں کی صورت میں کی جائے، ٹھیک ہے۔ نیز ان وحدتوں اور خطوں کی اقلیتوں اور مذہبی، ثقافتی اور معاشی سیاسی انتظام، دیگر حقوق و مفادات مناسب طور پر حکومتی تحفظ کے مشورے سے آئین میں سرسراہت پیش کریں۔ آئین پیش کریں گے، بیچ میں وہ آزاد ریاستیں ہوں گی، آزاد آئین ہوں گے اور سب اس آئین کو عمل کریں گے۔ جی تو لاہور کا پاس ہونا تھا، ابھی یہ قرارداد کا پاس ہونا ہی تھا کہ اگلے ہی روز یہ اخباریں، ہندوؤں کی اخباروں نے
تہلکہ خیز مچا دیا انہوں نے کہ جی یہ ایسے ہو گیا, یہ ویسے ہو گیا. تو جی قرارداد میں انہوں نے نا اس قرارداد کو نا قرارداد پاکستان کا نام اسی ٹائم ہی دے دیا, یعنی ان کو محسوس ہو گیا اندر سے کھٹک گئی کہ لو جی اب یہ پاکستان بنے گا اور پاکستان بنے گا, اور انہیں اور اسی چیز کا اعلان کر دیا کہ یہ ہے پہلے اعلان کر دیا. لیکن مزے کی بات انٹرسٹنگ چیز جو تھی جی, اس لسٹ کے اندر نا جو قرارداد تھی پاکستان کا لفظ اس کے اندر ہے ہی نہیں تھا, پاکستان کا نام ہی نہیں تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ اس ریاست کے پیچھے وہ مدینہ والی سرکار کا ہاتھ ہے. بالکل, اللہ تعالیٰ کی بھی مدد ہے, ان کی بھی مدد ہے, تو سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. اب رہی باری میری, تو اب میں آپ کو تھوڑا انگلش میں اسٹڈی کر کے بتاتا ہوں کہ اس کو انگلش میں کس طرح, کیونکہ ہمارے تھوڑے بہت ویورز ہیں, ہم دیکھتے ہیں وہ ذرا یورپ سائز کے ہیں, تو ذرا ان کا تھوڑا بہت ہمیں کرنا پڑتا ہے پھر خیال جی. تو ہم نے پہلے سب کچھ نا ٹیکسٹ کے طور پر نا لکھ کے رکھا ہے, انہیں ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی ہے. تو جی گائز اب میری باری ہے. حافظ صاحب نے اپنا اردو میں جو آپ کو بتانا تھا وہ بتا دیا ہے, تو اب میں پڑھتا ہوں. جی اس کو کہا جاتا ہے جی پاکستان نیشنل ڈے 23 مارچ. تو پاکستان کا نیشنل ڈے ہے جی یوم پاکستان, اور پاکستان ریزولوشن ڈے, اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ریزولوشن ڈے, ٹھیک ہے. اور از آلسو ریپبلک ڈے, is a national holiday in Pakistan commemorating the Lahore Resolution passed on 23 March 1940 and the adoption of the first constitution of Pakistan during the transition of the dominion of Pakistan to the Islamic Republic of Pakistan on 23 March 1956, making Pakistan the world's first Islamic Republic. A Republic Day parade by the armed forces is often part of the celebrations. یعنی آرم فورسز جتنی بھی ہیں ہماری وہ شامل ہوتی ہیں اس دن میں, اور پریڈ وغیرہ کرتی ہیں, جو کہ ہمارے مقام ہے اسلام آباد میں, وہاں یہ ہوتی ہیں ساری سیلیبریشن. The main celebration is held in Islam Abad, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, انگلش میں بھی انہوں نے لکھ دیا, in the capital of Pakistan. The president of Pakistan is usually the chief guest, جو کہ ہمارے پریزیڈنٹ ہے وہ چیف گیسٹ ہوتے ہیں اس میں. Also the attended the public are Prime Minister of Pakistan alongside the cabinet ministers. پاکستان کے کیبنٹ منسٹر بھی یہاں پہ ہوتے ہیں, سیولینز بھی یہاں پہ ہوتے ہیں, اور ان کے رشتہ دار اور سب وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, ایز اے چیف گیسٹ موجود ہوتے ہیں یہ مین لوگ جو ہیں. اور ملٹری چیف آف اسٹاف بھی وہاں موجود ہے, اینڈ چیئرمین جوائنٹ چیفز, ٹھیک ہے. A full inter-services joint military parade is released and broadcast live by the news media in all over the country. Pakistan military inter-services also shows a glance of the power of capabilities during the parade. یعنی وہ اپنی جو ان کی پاور ہے, جو جس طرح ہم اپنے مطلب اگر جنگ میں جس طرح یوز کرتے ہیں چیزیں, جس طرح وہ چیزیں یوز ہوتی ہیں, ان کو ایک اچھے طریقے سے شو آف کرتے ہیں, وہاں پہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ مطلب سوچ سمجھ کے ہمارے سامنے آمنا سامنا کرنے, ٹھیک ہے. تو the celebrations regarding the holidays include a full military and civilian parade in the capital Islamabad. These are presided by the President of Pakistan and held early in the morning. یعنی یہ صبح پیش کی جاتی ہے. After the parade, the President confers national awards and medals or orders at the presidency. یعنی کہ وہاں awards بھی دیے جاتے ہیں پریزیڈنٹ کے تھرو, ٹھیک ہے. اور that's also lead the resolutions of Muhammad Allama Iqbal and Muhammad Ali Jinnah, founder of Pakistan, in very rare times and significant foreign dignitaries have been invited to attend the military parade. یعنی کہ فورنرز بھی یہاں آئے جاتے ہیں, اور علامہ اقبال کا جو مزار شریف ہے جو ہمارے ادھر لاہور بادشاہ مسجد کے قریب پایا جاتا ہے, وہاں مقام ہے, وہاں بھی پریڈ دی جاتی ہے ہمارے سولجرز کے تھرو. اور ہمارے جو قائد اعظم محمد علی جناح ہیں, جن کا جو ہے فورٹ وہ وہاں پہ
کراچی میں ہے. وہاں بھی ہماری آرم فورسز اور آرمی کی جتنی ملٹری کی فورسز ہیں وہ آگے وہاں پریڈ کرتی ہیں, اور فورنرز اینڈ ہمارے سویلینز اینڈ ہماری یہ جتنی فورسز کے لوگ اور ہمارے یہ منسٹرز ہو گئے, پرائم منسٹر ہو گئے, یہ وہاں جا کے حاضری دیتے ہیں, سلامی پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو. بیکاز یہ جو قرارداد پاکستان اینڈ قرارداد لاہور ہے یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے, اور انہی وجہ سے آج ہم ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہیں. الحمدللہ اللہ کی ذات کا لاکھ شکر ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ کہ اللہ پاک کی ذات ہمیں کامیابی عطا فرمائے, اور اس پاکستان کو محفوظ رکھے, اندرونی اور بیرونی خطرات سے جو ہے وہ بچا کے رکھے, اور اس کو کامیاب کرے بہت زیادہ. آنے والے وقتوں میں اللہ کرے یہ سپر پاور ہی بن جائے. آمین جی آمین, یہ سب کی دعا ہے. تو بس پھر پاکستان ہی ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ ابھی بھی پاکستان کا بڑا نام ہے جی, ہم شکر ادا کرتے ہیں. جیسے بھی ہم اپنی پاک آرمی اور جتنی بھی فورسز ہیں ان کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں, محفوظ بیٹھے ہیں. اللہ پاک ہمارے یہ اندرونی جتنے معاملات ہیں اللہ پاک ٹھیک کرے. کیوں آپ کے ساتھ کیسا لگا؟ اور آج سب سے بڑی بات ہم دونوں کی ڈریسنگ, گائز ہمیں لازمی بتائیے گا کہ آج ہماری ڈریسنگ کیسے لگی ہے. آرمی ٹروزرز ہیں ہمارے پاس, اور شرٹیں ہم نے ایز اے بلیک اور کمانڈو یوز کی ہیں, اور کمانڈو شوز یوز کیے ہیں. تو باقی آپ کو ٹک ٹاک شارٹس وغیرہ سب کچھ مل جائے گا, ابھی انشاءاللہ سب کچھ ملے گا آپ کو بھی. ہم نے ٹک ٹاک وغیرہ بنانے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اپنی ٹک ٹاک برولوجی پہ بھی اس کو اپلوڈ کریں گے, ٹھیک ہے. اور یوٹیوب شارٹس پر بھی انشاءاللہ جب کوئی ایشو نہ ہوگا اس کا میوزک کا تو ہم انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو آئیں گے. لے دیں اجازت, انشاءاللہ ہم کہیں آج جا نہیں سکے کیونکہ میں نے ابھی ادھر آرمی میوزیم میں کیا تھا, کال کی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ سر ابھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں میوزیم تو اوپن ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ ایونٹ اوپن نہیں ہے. اوپن جس طرح مطلب وہ اپنی چیزیں دکھاتے ہیں, وہ مطلب ہمارے پاس یہ چیزیں, کیونکہ وہ ایک مین سٹی اسلام آباد میں ہے. وہ مجھے ایک گورنر ہاؤس میں ان کا ہے, مجھے آئی ہے اس کی انویٹیشن آیا. مجھے اب اسلام آباد تو ہم جا نہیں سکتے, مجھے انویٹیشن آیا تھا گورنر ہاؤس میں, جی ہمارا ہے تو آپ آ جائیں ایونٹ وہاں پہ, یہ 23 مارچ کے حوالے سے نا, پریڈ کے حوالے سے. تو وہاں پہ نہیں جا سکے جی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں ہے وہاں آپ کو اچھے طریقے سے پورا پراپر طریقے سے بلاگ دیں. تو لیں پھر اجازت آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں کسی اچھی جگہ کسی اچھے ایونٹ کے ساتھ. ہاں سچ ایونٹ سے یاد آیا کہ ہمارا ایک بہت بہترین اور بہت بڑے لیول کا انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے, ہمارا ایک بہت اچھا ایونٹ آنے والا ہے. اور وہ ایونٹ ہمارا آفٹر دی عید آئے گا. ابھی عید بہت ابھی مطلب 15-16 دن تو ابھی ہیں ابھی, لیکن وہ ایونٹ بہت ہی اچھا ہوگا انشاءاللہ. اور اس کی تیاری جو ہے اس کی تیاری ساری میں اور حافظ صاحب کر رہے ہیں, کیونکہ اس کا پروگرام سارا آرگنائزیشن جتنی بھی ہے وہ اس کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے ہمارے اوپر فون کی ہے. وہ اس لیے کی ہے, ہمارے پر کیوں کی ہے, اس کی بات یہ ہے کہ ساری گرافک ڈیزائننگ, اس کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ وہ میں نے تیار کرنی ہے. حافظ صاحب ایز اے کیمرہ مین, اور جتنا کھانے دانے کا معاملہ ہوگا وہ حافظ صاحب سنبھالیں گے, اور اس کو اچھے پراپر طریقے سے اس کو ہم ہیلڈ کریں گے وہاں پہ. اور پلیس آپ کو بعد میں بتائیں گے, ابھی نہیں بتا سکتے بیکاز ہم نے ابھی اس کی بکنگ شکنگ ایوری تھنگ ہم نے کرنی ہے. ہمیں جسٹ ایک کال آئی ہے, ہم نے اسی ٹائم آپ کو خوشی میں بتا دیا کہ لو جی ہمارا ایک ایونٹ آ رہا ہے, تو وہ آپ کو بہت بہترین ملنے والا ہے. تو یہ ہمارا فرسٹ ایونٹ ہے جو ہم آرگنائز کر رہے ہیں. اپنے لیے بھی دعا کریں, ہمارے لیے بھی دعا کریں جی, اور ایسی ہماری سپورٹ جاری رکھیں, اور چینل کو دیکھتے رہیں. انشاءاللہ ملتے رہیں گے آپ کو ڈفرنٹ بلاگس کے ساتھ, ڈفرنٹ ٹاپکس کے ساتھ, اور ڈفرنٹ باتوں کے ساتھ. ٹاپک اور باتیں ایک ہی ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.